السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ کو 5 نمازوں کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت۔ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہے اور وہ روز اس میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ اللہ سبحانہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بخاری شریف۔ 5 نمازیں، 5 فضیلت۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت۔ نمبر 1، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی نماز بھی پڑھی، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ دن بھر کے کاموں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی نماز کی باجماعت پڑھ لی تو وہ آدمی ایسا ہے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے ساری رات نماز پڑھی ہو۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم روایات۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور فجر اور مغرب کا ایسا وقت ہے جب اللہ کے فرشتے زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو فرشتے اللہ سے تعریف کریں گے کہ یا اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نمبر 6، جس شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گھر میں بابرکت اور ہر بیماری اور پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور کر دیں گے اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ نمبر 2، نماز ظہر کی فضیلت۔ نمبر 1، ظہر کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز ظہر کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، تو جو بھی اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نماز ظہر کی 4 رکعت سنت کی فضیلت تہجد نماز کے برابر ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتے ہیں، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ نمبر 2، جیسا کے اوپر بیان کیا گیا تھا، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی نماز بھی پڑھی، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف۔ نمبر 3،
ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ دن کے فرشتے آسمان کے طرح جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تب فرشتے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ، آپ کا بندہ نماز میں مشغول تھا۔ نمبر 4، مغرب کی نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، نماز مغرب پڑھنے والا اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنے والا ہوگا، یعنی اس کی اولاد سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ بیان ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتے ہیں۔ عشاء کی نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، عشاء کی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو سکون بھری نیند میسر ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے عشاء کی نماز کی باجماعت پڑھ لی تو وہ آدمی ایسا ہے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔